फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक़ ट्यूब पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 70 लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो कहीं से हमने सुनी है या किसी ने हमको सुनाई, कहीं से हमने पढ़ी या कहीं हमने देखी, या वो कोई हमारी आप बीती या किसी की आप बीती, मगर उसने हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया। वही काम की बात मैं आप तक डिलीवर करता हूँ। तो पहले काम की बात की तरफ चलते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव के नुक्कड़ पे या गांव के कॉर्नर पे एक दरख्त था। तो उसके नीचे ना एक सांप रहता था। सांप बड़ी देर से रह रहा था। तो गांव आपको पता फैलना शुरू हो जाते हैं। गांव फैलते फैलते उस दरख्त तक पहुंच गए। फिर दरख्त हालांकि बड़ी दूर था पहले गांव से, मगर गांव वहां तक पहुंच गया। तो अब क्या हुआ कि जो कोई उस दरख्त के पास जाता या अचानक या अनजाने में चला जाता, तो वो सांप उसको डस लेता। तो जिसकी वजह से कई लोगों की वहाँ मौत भी हो गई। अब लोगों को पता चल गया कि यहाँ एक सांप रहता है, तो लोग डरना शुरू हो गए। लोगों ने यानी कि ना इर्द गिर्द ये बात फैला दी कि यहाँ कोई भी बंदा जो उनसे है ना वो ना आए, क्योंकि यहाँ पे सांप है। खैर, ये डर फैलता गया लोगों को। ठीक है, लोग उधर जाते हुए डरते, खौफ खाते, क्योंकि कुछ लोग मर चुके थे। कुछ ज़्यादा नहीं था, 2-3 मरे, मगर उससे सबको यानी पता चल गया कि यहाँ पे जाना जो सा है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये सांप मार सकता है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लाह के बुज़ुर्ग वो वहाँ से उस गांव में आए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं उस दरख्त के नीचे जाके बैठना चाहता हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी आप उस दरख्त के नीचे ना जाएं, क्योंकि वो जो दरख्त है देखने में बड़ा खूबसूरत है, बरगद का दरख्त है, मगर इसके नीचे एक बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक सांप रहता है जो इंसानों की जान लेता है। तो उसने तो कई लोगों को मार दिया। बाबा जी को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा ये कैसी बात है, क्यों मार देता है जी लोगों को। उसने कहा जी मार देता है। बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, आज मैं इस सांप को भी समझा देता हूँ। खैर बाबा जी गए, लोगों ने रोका, मगर बाबा जी ना टले और बाबा जी चले गए। जाके वहाँ दरख्त के नीचे बैठ के, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको जानवर भी कुछ नहीं कहते, ये तो आपने सुना ही होगा। तो वो दरवेश बंदे थे, बुजुर्ग बंदे थे, वो गए जाके। तो सांप जब सामने निकला, सांप ने देखा कि ये तो अल्लाह का बंदा है। तो वो सांप ने पीछे देख देख के तो थोड़ा पीछे हो गया। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ लोगों की जान ले रहे हो, तुम लोगों को मारते हो। उसने कहा जी मैं क्यों ना मारूं, क्योंकि ये मुझे मार देंगे। उसने कहा, बाबा जी ने कहा देखो आपको अमन के साथ रहना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जो सा है ना, किसी की जान लेना जो सा है वो नाहक जान लेना जो सी है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, किसी को मारने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तुम अमन से भी रह सकते हो, तुम एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुमने हमेशा लोगों को डराया है, अब लोगों के दिलों से डर ख़त्म कर दो। ठीक है, और देखो तुम्हें सब सब लोग जो उनसे ना तुमसे प्यार से रहेंगे, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, मगर तुम लोगों को मारना छोड़ दो। खैर वो सांप, उसने कहा बाबा जी ठीक है मैं आपकी बात मान जाता हूँ, मैं आज के बाद किसी को डंग नहीं मारूंगा। खैर सांप ने डंग मारना छोड़ दिया। अब क्या कि जब सांप आता, बाबा जी ने सब लोगों को बता दिया कि आज के बाद वो सांप किसी को डंग नहीं मारेगा। अब लोगों को पता चल गया कि ये सांप अब डंग नहीं मारेगा। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। सांप चलते फिरते, सांप को कोई देखता, कोई परवाह ही ना करता, लोगों ने उसको ईजी लेना शुरू कर दिया। हत्ता के लोग बच्चे भागते घूमते फिरते, मगर सांप की तरफ कोई तवज्जो ही ना देता। ठीक है, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे जो उनसे थे वो सांप के ऊपर, सांप को कभी पकड़ लेते, कभी उसकी रस्सी बना लेते, मगर सांप उन्हें डंग ना मारता। जब लोगों को पता चला कि ये सांप तो कुछ नहीं कहेगा, लोगों ने उसे बड़ा ही ईजी ले लिया। अब उन्होंने उस पर खेलना शुरू कर दिया जी। ठीक है, उसको रस्सी बना के घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, कभी उसको इधर पटक के मारते, कभी उधर पटक के मारते। सांप सांप कई दफ़ा ज़ख्मी हो गया बेचारा, मगर लोगों ने परवाह ना की। कई बच्चों ने तो उसको बहुत घुमाया फिराया, हत्ता के पत्थर तक मारे, सांप को ज़ख्मी किया, मगर सांप ने किसी को डंग ना मारा, क्योंकि वो ज़ुबान दे चुका था कि मैं डंग नहीं मारूंगा। सांप कई जगह से ज़ख्मी था, परेशान था। ठीक है, मगर वो कहता मैंने बाबा जी को ज़ुबान दी। सांप ने उन्हें कुछ ना कहा। आखिर दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, सांप के ज़ख्म बढ़ते गए बढ़ते गए। लोगों का तंग करने का तरीका जो सा था, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सांप को तंग करना शुरू हो गए। कई उसे कंडे मार देते, कोई उसे सोटी मार देते। उनको पता था ये डंग तो नहीं मारेगा, इसको बाबा जी ने रोका हुआ है। ठीक है, इस तरह यानी वक्त गुजरता गया। फिर कोई साल जब गुजर गया,
تو سانپ کافی زخمی ہو گیا جگہ جگہ سے، مگر سانپ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ جہاں رہ رہا تھا، کیونکہ سانپ کی ایک تو عمر بہت لمبی ہوتی ہے، پھر جس جگہ پہ وہ ڈیرا بنا لیتا وہ وہیں رہتا ہے۔ خیر بزرگ آئے، سال بعد انہوں نے جب دیکھا تو سانپ باہر آیا، تو سانپ جگہ جگہ سے زخمی تھا، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اس کا پھن بھی ایسے کر کے جو کرتا ہے وہ بھی صحیح طرح نہیں ہو رہا تھا۔ تو بابا جی نے دیکھا کہ یہ سانپ کو کیا ہو گیا۔ بابا جی نے کہا کیا صاحب تجھے کیا ہو گیا، تم میں تو بڑی فنکار تھی، تم میں تو بڑی یعنی کہ تمہاری تو جون سی تھی فن جسے ہم کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایسے کر کے اس پوزیشن میں آتا ہے، تمہاری تو بڑی وجاہت تھی، تمہاری بڑا روب تھا، تمہیں کیا ہو گیا اس میں؟ اس نے کہا بابا جی آپ نے مجھے منع کیا تھا نا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے اس کے بعد لوگوں کو کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کو ڈنگ نہیں مارا، میں امن سکون سے رہنا چاہتا تھا، مگر لوگوں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، مجھے پٹکنا شروع کر دیا، مجھے ڈنڈے مارے، کئیوں نے مجھے پتھر مارے، مجھ پہ بڑا ظلم ہوا، مگر میں زبان دے چکا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج بھی میں جب باہر نکلتا ہوں تو لوگ آ کے مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، کیونکہ میں اچھا بن چکا ہوں۔ میں اچھا بننے کا مجھے یہ سزا ملی ہے آپ کے کہنے پہ، آپ نے کہا تھا کہ تم اچھا بن جاؤ، میں اچھا بن گیا اور مجھے یہ سزا مل گئی۔ بابا جی نے پھر اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ ضرور کہا تھا کہ کسی کی جان نہیں لینی، مگر میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنا دفاع بند کر دو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی فنکار ختم کر دو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی روب اور اپنا دبدبا اور اپنی وجاہت ختم کر دو، یہ میں نے بالکل بھی نہیں کہا تھا۔ یہ بابا جی نے جو بات کر دی، یہاں تک بات جو سی ہے مورل سٹوری تو ختم ہوتی ہے، مگر اب چلتے ہیں کریٹیکل انالیسس کی طرف۔ جب آپ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کیونکہ یہاں جو ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ آپ کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، وہ آپ کی اچھائی کا بھی لوگ یہاں نجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی برا بن جائے، مگر اتنا میٹھا بننا بہت نقصان دہ ہے کہ لوگ آپ کو چبا کے رکھ دیں، اور اتنا نرم ہونا بھی اتنا خطرناک ہے کہ لوگ آپ کو کیا اسے کہتے ہیں کہ کچل کے رکھ دیں یا آپ کو مسل کے رکھ دیں۔ یہ زندگی ہے اس دنیا میں، یہ ہمیں یہاں دیکھیں، کسی کی تابع داری کرنا، کسی کا ادب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی بےزتی کروانا۔ اگر کوئی آپ کی بےزتی کرتا جائے یہ سمجھ کے کہ اس نے میرا کچھ نہیں کرنا، تو بہتر ہے کہ آپ اوائڈ کر دیں اس بندے سے۔ اتنا کا اپنا ضرور رکھیں کہ لوگ آپ کی لمٹ کراس نہ کریں۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو اتنی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو کیڑا مکوڑا کال کرے، کوئی آپ کو چھوٹا بنا کے، اگر کوئی خود انجوائے کرتے ہیں یا آپ کو چھوٹا بنا کے وہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یقین مانیے آپ چھوٹے نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا انسان بنتا ہے اپنے اعمال سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی نیت سے۔ قطعی اس کا مقصد نہیں ہے، بابا نے یہ کہا کہ میں نے اپنا دفاع کبھی نہ چھوڑیے۔ اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے نا تو کیا ہے کہ دنیا آپ کو، زمانہ آپ کو رد کر دے گا، زمانہ آپ کو پریس کر کے چھوڑے گا۔ جو اپنا دفاع نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھائی بری چیز ہے، اچھائی اچھی چیز ہی ہے، مگر حد سے زیادہ اچھا بننے پہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ، ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کے سامنے کچھ نہیں کرتے، کسی کے سامنے کچھ نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کے اچھے برے کا ہم کوئی ری ایکشن نہیں دیتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ظلم کرنے والا بندہ ہے، ناانصافی کرنے والا بندہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کروں، مجھے کون سا کوئی پوچھنے والا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی فنکار نہ چھوڑیں، آپ اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں، اتنا نہ گریں کہ کوئی آپ کے اوپر سے ہی گزر جائے، کوئی آپ کو پیروں کے تلے روند کے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ کا عزت کرنا فرض ہے، مگر اگر کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے تو پھر آپ اگر اسے ذلیل نہیں کر سکتے تو اسے اوائڈ تو کر سکتے ہیں نا، اس سے بچ تو سکتے ہیں نا۔ اور ویسے بھی بے حس لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا، بے حس لوگوں کے ساتھ چلنے کا اور بے حس لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے فائدہ رکھتے ہیں ان سے بچنا بہت اچھی بات ہے۔ دنیا میں اگر رہنا ہے آپ نے تو اپنا دفاع سیکھیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوسائٹی میں کتنے کتنے معصوم لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ کیا کچھ کر جاتے ہیں لوگ۔ بڑے بڑے محنتی لوگ جو ان سے ہیں، جو اتنے اتنے مخلص ہوتے ہیں، ان کو بھی دنیا جو سی ہے وہ رد کر دیتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ان کو دبا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آج کا اسٹوری کا صرف یہ مقصد ہے
سنانے کا کہ اس سوسائٹی میں اگر رہنا ہے تو اپنا دفاع کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے سر پہ ڈنڈے ماروں اور آپ آگے ہاتھ روک کے اس ڈنڈے کو نہ روکیں تو پھر آپ مر جائیں گے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا، اپنی عزت نفس کے لیے کھڑے ہونا، اپنے خاندان کی عزت کے لیے کھڑے ہونا، اپنی سوسائٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہونا، اپنے ملک کی عزت کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن بینگ، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عزت کی بات کریں، عزت سے جئیں، عزت سے رہیں، عزت کریں اور عزت کروائیں۔ اگر ہم کسی کی عزت نہیں کر سکتے، کسی کو ہم چھوٹا گنتے ہیں تو کیا ہوگا، اس سے زیادہ چھوٹے ہم خود ہو۔ کسی کو چھوٹا گننے والا خود بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا انسان تو وہی ہو سکتا ہے نا جو دوسروں کو بھی بڑا گنے۔ جو دوسروں کو چھوٹا گنتا ہے وہ خود بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو ہمارے لیے ہے سیلف ڈیفense، سیلف ریسپیکٹ۔ خودی کا لفظ جو استعمال کیا تھا اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا، تو وہ بلندی جو سی ہے وہ ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھے، اپنی ریسپیکٹ کا، اپنی گریس کا، اپنی پریسٹیج کا خیال رکھے، اور خاص طور پہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ دے۔ جتنا انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا وہ اتنا ہی رسپیکٹیبل ہوتا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور اس کام کی بات سیریل کو اسٹوڈنٹس میں ریکمینڈ کیجئے، کولیگز میں ریکمینڈ کیجئے، اور دوستوں میں ریکمینڈ کیجئے، کیونکہ میں لے کے آ رہا ہوں پوری دنیا کے بہترین اصول آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اصول بہتر کر سکیں۔ اور میں بھی جب انسان کوئی چیز ٹیچ کرتا ہے تو پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم زندگی کی بہترین اصول اپنائیں گے اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں گے۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔